بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلباء، شرح منجاوی کا سبق نمبر 128 شروع کر رہے ہیں۔ سبق وَلَكَ ای وجاز لَكَ سے لے کر بالفتحۃ عن الالف تک پڑھیں گے۔ وَلَكَ ای وجاز لَكَ فی مثل یاتیم تیم عادین، جائز ہیں آپ کے لیے یاتیم تیم عادین میں ای فی ترکیب، اس سے مراد ہر ایسی ترکیب ہے تقرر فیہ المنادى المفرد المعرفت، جس میں منادى مفرد معرفہ کا تکرار ہو صورتاً صورت کے اعتبار سے، وولی الثانیہ اسم مجرور بالاضافت، اور ملا ہو دوسرے منادى کے ساتھ ایک ایسا اسم جو مجرور بالاضافت ہو، فی الاول الضم والنصب، پہلے منادى میں ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے، وفی الثانی النصب، اور دوسرے میں صرف نصب متعین ہے، فحسب ام مضم فی الاول، پہلے میں ضمہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے فلأنہ منادى مفرد معرفت، کیونکہ یہ منادى مفرد معرفہ ہیں، کما ہوا ظاہر، جیسا کہ ظاہر ہے، والنصب علی انہ مضاف الی عدی المذکور، اور نصب اس لیے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مضاف ہیں اس عدی کی طرف جو مذکور ہیں، وطیم ثانی تاکید لفظی، اور طیم ثانی یہ تاکید لفظی ہے، فاصل بین المضاف والمضاف الیہ، یہ فاصل ہے مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان، وذالک مذہب سیبویہ، یہ امام سیبوی کا مذہب ہے، اور مضاف الی عدی المحذوف ہے، یا یہ مضاف ہے اس عدی کی طرف جو محذوف ہے بقرینۃ المذکور، مذکور کے قرینے کے ساتھ، وذالک مذہب المبرد، اور یہ امام مبرد کا مذہب ہے، وصیرافی اجاز الفتح، امام صیرافی جو ہیں وہ فتح کو جائز قرار دیتے ہیں مکان النصب، نصب کی جگہ پر، علی ان یکون فی الاصل یاتیم بضم تیم عدی، بنا بر اس کے کہ یہ اصل میں تا یاتیم تیم عدی، ففتح اتبان، پس فتح دیا گیا اتباع کرتے ہوئے، لنصب ثانی، دوسرے کے نصب کا، کما فی یا زید بن عمر، وتعین النصب فی الثانی، اور نصب جو ہیں وہ متعین ہوگا دوسرے منادى میں، لأنه اما تابع مضاف، کیونکہ یہ تو یا مضاف کا تابع ہیں، او تابع مضاف، یا خود ایسا تابع ہیں جو مضاف ہیں، وتمام البیت، اور مکمل شعر یہ ہے، یا تیم تیم عدی لا اب لکم، کہ اے تیم عدی تمہارا کوئی باپ نہیں ہے، لا یلقینکم فی سوءۃ عمرو، کہ تمہیں نہ ڈالے کسی برائی میں عمر، والبیت لجریر، یہ شعر جریر کا ہے، حین اراد عمر التیمی الشاعر ان یہجوہ، جس وقت عمر تیمی جو کہ ایک شاعر تھا انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جریر کی ہجو بیان کرے، فقال جریر خطابا لبنی تیم، تو جریر نے کہا خطاب کرتے ہوئے بنی تیم کو، لا تترکوا عمر، کہ نہ چھوڑو عمر کو، ان یہجونی، کہ وہ میری ہجو کرے، فیلقینکم فی سوءۃ ای مکروہ، بس تمہیں ڈال لے گا عمر جو ہیں کسی برائی میں، من قبلی، میری طرف سے، یعنی مہاجاتہ ایہم، یعنی اس جریر کا ان کی ہجو کرنا، والمنادى المضاف الی یاء المتکلم یجوز فیہا، منادى مضاف جو مضاف ہو یا المتکلم کی طرف جائز ہے، اس میں وجوہ اربعۃ، چار وجہ، فتح الیاء، یا پر فتح پڑھنا، مثل یا غلامیہ، وسکونہا، اور سکون بھی پڑھ سکتے ہیں ان یا کا سکون، مثل یا غلامی، واسقاط الیاء اکتفاء بالکسرۃ، یا کو ساکت کرنا اکتفا کرتے ہوئے کسر پر، اذا کان قبلہا کسرۃ، جب یا سے پہلے کسرہ ہو، احتراز کرتے ہوئے، ان نحو یا فتایا، یا فتایا جیسی مثال سے، مثل یا غلامی، وقلبہا الفا، اور یا کو تبدیل کرنا الف کے ساتھ، جیسے یا غلامہ، وہذان الوجہان یقعان غالبا فی النداء، یہ دو وجہ جو ہیں یہ غالب طور پر ندا میں واقع ہوتے ہیں، لأن النداء موضع تخفیف، کیونکہ ندا جو ہے یہ تخفیف کا مقام ہے، لأن المقصود غیرہ، کیونکہ مقصود جو ہے وہ ندا کا غیر ہیں، فیقصد الفراغ من النداء بسرعۃ، پس متکلم جو ہیں وہ فارغ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں ندا سے جلدی کے ساتھ، لیتخلص، تاکہ وہ فارغ ہو جائیں، الی المقصود، مقصود کی طرف، من الکلام، کلام سے جو مقصود ہیں، فخففا، پس تخفیف کر دی گئی، یا غلامی کی بے وجہین، دو وجہوں کے ساتھ، حذف الیاء و ابقاء الکسرۃ،
या को हज़फ करना, व इबकाउल कसरत, कसरे को बाकी रखना, दलीलन अलैहि, ये या पर दलालत करने के लिए है। व कल्बुल या अलिफन, और या को तब्दील करना अलिफ के साथ, लिअन्नल अलिफा वल फतहता अहफ़ मिनल या वल कसरत, क्योंकि अलिफ और फतह जो हैं ये ज्यादा खफीफ हैं या और कसरे के मुकाबले में। वलका आई वजाज़ लका फी मिस्ल या तैम तैमा आदियन, इस मिसाल में मुसन्निफ एक ज़ाब्ता बयान करना चाह रहे हैं, और वो ज़ाब्ता ये है कि अगर कोई ऐसी तरकीब है जिसमें मुनादा मुफरद मारिफा का तकरार है और दूसरे मुनादा के साथ एक ऐसा इस्म मिला हुआ है जो मजरूर बइज़ाफ़त है, तो पहले मुनादा में ज़म्मा पढ़ना भी जायज़ है और नसब भी। इसको मबनी करार देते हुए ज़म्मा पढ़ना जायज़ है क्योंकि ये मुनादा मुफरद मारिफा है, और नसब इसलिए पढ़ सकते हैं कि ये बाद में जो अदियन का लफ्ज़ मज़कूर है उसकी तरफ मुज़ाफ है, और मुनादा मुज़ाफ जो है वो मंसूब होता है, और दूसरे मुनादा पर नसब ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पहले मुनादा की ताकीद है, ताकीद लफ्ज़ी है, और ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के दरमियान फासिल है। वलका आई वजाज़ लका फी मिस्ल या तैमु तैमा आदियन आई फी तरकीबिन, इससे मुराद ऐसी तरकीब है तकर्ररा फीहिल मुनादल मुफरदुल मारिफतो, जिसमें मुनादा मुफरद मारिफा का तकरार हो सूरत के एतबार से। ववली सानिया इस्मुन मजरूरुन बिल इजाफत है, और दूसरे मुनादा के साथ मिला हुआ हो एक ऐसा इस्म जो मजरूर ब इजाफत हो। फिल अव्वल अज़म व नसब हो, पहले में ज़म्मा पढ़ना भी जायज़ है और नसब भी। मिसलो या तैमु पढ़ना भी जायज़ है और या तैमा पढ़ना भी जायज़ है। वफिसानी अन नसब, और दूसरे में सिर्फ नसब ही पढ़ेंगे, मसलन तैमा आदियन पढ़ेंगे। फहस्ब अम मुज़म्म फिल अव्वल, पहले में ज़म्मा पढ़ने की वजह यह है फलिअन्नहु मुनादन मुफरदुन मारिफतुन, क्योंकि ये मुनादा मुफरद मारिफा है, कमा हुआ ज़ाहिर, जो कि ज़ाहिर है। व नसब अला अन्नहु मुज़ाफुन इला आदिय्यिन अल मज़कूर, और नसब इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये मुज़ाफ है उस अदी की तरफ जो मज़कूर है। व तैम सानी ताकीदुन लफ्ज़ियुन, और दूसरे नंबर पर जो तैम है ये ताकीद लफ्ज़ी है। फासिलुन बैनल मुज़ाफ़ वल मुज़ाफ़ इलैह, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान फासिल है। वज़ालिका मज़हबु सिबवई है, और ये सिबवई का मज़हब है। और मुज़ाफ़ुन इला अदिय्यिन अल महज़ूफ़ है, यहाँ से इमाम मुबर्रद का मज़हब बयान फरमा रहे हैं। इमाम मुबर्रद फरमाते हैं कि या तैम तैमा आदियन जो है, यहाँ पर जो पहला मुनादा है या तैम, इसको मंसूब पढ़ेंगे, या तैमा तैमा आदियन ही पढ़ेंगे, और फरमाते हैं कि ये मुनादा मुफरद मारिफा नहीं है बल्कि ये मुनादा मुज़ाफ है, और मुनादा मुज़ाफ जो है वो मंसूब होता है, इसका जो मुज़ाफ इलैह है वो महज़ूफ है, और इस पर करीना जो है वो आदियन जो मज़कूर है वो करीना है। तो असल इबारत ये है या तैमा आदियन तैमा आदियन, और मुज़ाफ़ुन इला आदियन अल महज़ूफ़ है, या ये मुज़ाफ़ है उस अदी की तरह जो महज़ूफ़ है बेकरीनतिल मज़कूर, मज़कूर के करीने के साथ। वज़ालिका मज़हबुल मुबर्रद है, और ये इमाम मुबर्रद का मज़हब है। व सैराफ़ियो अजाज़ अल फ़तह, और इमाम सैराफ़ी जो हैं फ़तह को जायज़ करार देते हैं। वो फरमाते हैं क्योंकि ये मुनादा मुफरद मारिफा है और मबनी है तो इस पर ज़म्मा था, दूसरे तैम पर नसब था। अरब में पहले को दूसरे का ताबे भी कर देते हैं, तो चूंकि दूसरे में नसब था पहले को उसके ताबे किया तो नसब के मुआफिक फ़तह होता है। ये चूंकि मबनी था और नसब की मुआफ़क़त में इस पर फ़तह दे दिया तो या तैमा तैमा आदियन हो गया। अब पढ़ने में बज़ाहिर सूरत एक जैसी है लेकिन फ़र्क है, क्योंकि पहला तैम मफ़तूह है दूसरा मंसूब है, यानी पहला मबनी है और दूसरा मोरब है। आजाज़ अल फ़तह, फ़तह को जायज़ करार देते हैं मकान नसब, नसब की जगह पर। अला यकून फ़िल अस्ल या तैमु बिज़म्म तैमा आदियन, बिनाबर इसके किए या तैमु तैमा आदियन हो। फ़फ़ुतिहा, पस फ़तह दे दिया गया इत्तिबान, इत्तिबा करते हुए ले नसब सानी, दूसरे के नसब की। कमाफ़ी या ज़ैदुब्ना अमरिन, ये जो मिसाल है यहाँ पर ज़ैद का जो लफ्ज़ है ये मौसूफ है और बेन का लफ्ज़ सिफत है। मौसूफ सिफत का इराब एक जैसे होता है लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ज़ैदो पर ज़म्मा है और इब्न अमरिन इसको मंसूब पढ़ेंगे क्योंकि ये मुनादा मुज़ाफ है। तो ये मिसाल जो दी है इमाम सैराफ़ी ने, तो ये वो मिसाल है कि जहाँ पर पहले मुनादा को दूसरे के ताबे कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर या अब जो है या ज़ैदो में जो ज़मा है इसको ज़मा नहीं पढ़ेंगे बल्कि या ज़ैदब्ना आमरिन पढ़ेंगे, यानी पहले मुनादा को दूसरे के ताबे कर दिया तो दूसरे पर फ़तह था नसब था,
تو پہلے کو فتح دے دیا، یا زید ابن امرن پڑھیں گے۔ وتعین النصب فی الثانی، اور دوسرے میں جو ہے نصب جو ہے وہ متعین ہوگا دوسرے منادہ میں۔ یہاں سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو امام مبرد اور سیبوے کا جو اختلاف ہے نصب کی وجہ میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ سیبوے کہتے ہیں کہ اصل میں جو عدین پہلے تیم کا مضاف الیہ ہیں اور جو تیم ثانی ہیں وہ پہلی کی تاکید اور تابع ہیں، تو یہ مضاف کا تابع ہوا، لہذا اس پر نصب آئے گا۔ اسی کو شارح جو آگے بیان کر رہے ہیں کہ تابع مضافن، کہ یہ مضاف کا تابع ہیں۔ اور سیرافی اور مبرد کا کہنا ہے کہ دونوں تیم مضاف ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کا مضاف الیہ اپنا اپنا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کا مضاف الیہ مذکور ہے، دوسرے تیم کا محذوف ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے، یا تیمہ عدین تیمہ عدین، تو اس صورت میں دوسرا تیم جو ہے خود مضاف ہے اور مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ منادہ کا تابع بھی ہے۔ اصل منادہ یا تیم ہے، یہ تابع مضاف ہوگا، اسی لیے شارح نے آگے کہا ہے تابع مضاف، کہ یا یہ خود ایسا تابع ہیں جو مضاف ہیں، لأنہ اما تابع مضاف او تابع مضاف، کیونکہ یہ تو یا مضاف کا تابع ہیں، جس طرح کے سیبوی کا مذہب ہے۔ سیبوی فرماتے ہیں کہ تیم جو ہے یہ مضاف ہے اور تیم عدین یہ اس کا تابع ہیں، او تابع مضاف، یا یہ خود ایسا تابع ہیں جو مضاف ہیں، اور وہ تیم ہیں، تیم کا لفظ مضاف بھی ہے آگے عدین کی طرف، اور تابع بھی ہیں پہلے تیم کا، کیونکہ یہ تاکید ہیں، تو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ وتمام البیت، اور مکمل شعر یہ ہے، یا تیم تیم عدین لا اب لکم، کہ اے تیم عدی تمہارا کوئی باپ نہیں ہے، لا یلقینکم فی سوءۃ عمر، کہ عمر تمہیں کسی برائی میں نہ ڈالے۔ یہ قبیلہ تیم عدی کا ایک شاعر عمر تھا، اور جریر بھی کسی قبیلے کا ایک شاعر تھا۔ عمر نے جریر کی مذمت کا ارادہ کیا، جریر کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس نے اس کی مذمت سے پہلے ایک شعر کہا، اور شعر میں اس نے عمر کو خطاب نہیں کیا بلکہ عمر کی پوری برادری کو خطاب کیا، اور کہا اے تیم عدی تم عمر کو میری ہیجو سے روکو، ورنہ یہ تمہیں برائی میں ڈال دے گا۔ وہ اس طرح سے کہ جب یہ میری برائی بیان کرے گا تو میں جواب دوں گا، پھر میں صرف اس کی برائی بیان نہیں کروں گا بلکہ تم سب کی برائی بیان کروں گا، جس سے تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ والبیت لجریر، یہ شعر جریر کا ہے، حین اراد عمر التیمی جو شاعر ہو، جب عمر تیمی جو کہ ایک شاعر تھا انہوں نے ارادہ کیا ان یہجوہ، کہ وہ جریر کی ہجو بیان کریں، فقال جریر، تو جریر نے کہا خطاب کرتے ہوئے لبنی تیم، بنی تیم کو، لا تترکو عمرہ، کہ عمر کو نہ چھوڑو، ان یہجونی، کہ وہ میری ہجو بیان کرے، فیلقینکم فی سوءۃ ای مکروہ، پس تمہیں عمر جو ہے کسی برائی میں ڈال دے گا، من قبلی میری طرف سے، یعنی مہاجتہ ایاہم، یعنی جریر کا ہجو کرنا ان کا۔ والمناد المضاف الی یاء المتکلم یجوز فیہ وجوہ اربعۃ، یہاں سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو منادہ مضاف ہو یا المتکلم کی طرف، اس میں 4 وجہ پڑھنے جائز ہیں۔ اس پر فتح پڑھنا بھی جائز ہے، مثلا یا غلامیہ، اور اس پر سکون بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا یا غلامی، اور یا متکلم کو گرا دیں گے تیسرے نمبر پر، اور منادہ کے آخر کو کسرہ دے دیں گے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں یا تھی جو کہ یا حذف ہو چکی ہے، مثلا یا غلامی، تو یہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ یا کو الف سے بدل دیں گے، مثلا جیسے یا غلامہ، تو یہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ والمناد المضاف الی یاء المتکلم، اور وہ منادہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، یجوز فیہ وجوہ اربعۃ، اس میں 4 وجہ پڑھنا جائز ہیں۔ فتح الیاء، یا کی فتح، مثل جیسے کہ یا غلامیہ، وسکونھا، اور یا کا سکون بھی جائز ہے، مثل یا غلامی، اس طرح کہ یا غلامی۔ واسقاط الیاء اکتفاء بالکثرت، یہاں سے شارح بیان کر رہے ہیں کہ یا کو ساکت کرنا اور کثرت پر اکتفا کرنا تب جائز ہے جب یا کا ماقبل مکسور ہو، اگر یا کا ماقبل مکسور نہ ہوا تو کثرت پر اکتفا جائز نہیں ہوگا، جس طرح کہ یا فتایا میں
تو یہاں پر یا کا مقبل مقصور نہیں ہے، لہذا یا فتایا میں تیسری صورت جاری نہیں ہوگی۔ وَإِسْقَاطُ الْيَاءِ اکتفاءً بِالْكَسْرَةِ إِذَا كَانَ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ، جب یا کا مقبل مقصور ہو، احتراز کرتے ہوئے النحو یا فتایا جیسی مثال سے، مثل یا غلامی وقلبها الفن۔ یہاں سے شارح آخری دو وجہ میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک میں یا کو حذف کر کے کسرے پر اکتفا کرتے ہیں اور دوسری میں یا کو الف سے بدلتے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ندا ہی میں ہوتی ہیں، کیونکہ ندا تخفیف کی جگہ ہے اور اصل میں ندا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ندا کے بعد جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ متکلم چاہتا ہے کہ کم سے کم الفاظ میں منادہ کی توجہ کو طلب کر کے مقصود کی طرف آ جائیں، لہذا تخفیف کے مختلف طریقوں میں سے دو مخصوص طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ یا غلامی، یہ یا کی اسقاط والی مثال ہے، وقلبها الفن، اور یہاں پر یا غلامہ جو ہے یہ یا کو تبدیل کرنا الف کے ساتھ، یہ وہ والی مثال ہے۔ وہذان الوجہان یقعان، یہ دو وجہ جو ہیں یہ واقع ہوتے ہیں غالب طور پر ندا میں، لأن الندا موضع تخفیف، کیونکہ ندا جو ہے تخفیف کا مقام ہے، لأن المقصود غیر ہو، کیونکہ مقصود جو ہے وہ ندا کا غیر ہے، فیقصد الفراغ من النداء بسرعۃ، تو متکلم فراغت کو چاہتا ہے ندا سے جلدی کے ساتھ، لیتخلص، تاکہ وہ فارغ ہو جائیں، الی المقصود من الکلام، کلام سے جو مقصود ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فخفف یا غلامی، پس تخفیف کر دی گئی یا غلامی کی بے وجہ نے دو وجہ کے ساتھ۔ حذف الیاء و ابقاء الکسرۃ، ان یا کو حذف کرنا اور کسرے کو باقی رکھنا، دلیلاً علیہ، یہ یا کی حذفیت پر دلیل ہے، کیونکہ کسرہ جو ہے یہ موافق حرکت ہیں یا کے۔ وَقَلْبُ الْيَاءِ الفن، اور یا کو تبدیل کرنا الف کے ساتھ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ موضع تخفیف ہے، اور عرب کے ہاں الف جو ہے یا سے اخف ہے اور فتح جو ہے کسرہ سے اخف ہے، اس لیے یہاں پر یا کو الف سے بدل دیا اور یا غلامی سے یا غلامہ ہو گیا۔ لأن الالف والفتحۃ، کیونکہ الف اور فتح جو ہے اخف من الیاء والکسرۃ، زیادہ خفیف ہیں یا اور کسرے سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَلَكَ أَيْ وَجَازَ لَكَ سے لے کر بالفتحۃ عن الالف تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔